اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل کامپٹیشن اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ پیشن گوئی بھولی ہوگی۔ میں نے 1.5 مہینہ پہلے 92 نیوز پہ کہا تھا کہ شاہین شاہ افریدی جو ہیں وہ نہیں مجھے کپتان دکھائی دے رہے، بابر اعظم آئیں گے، اور 2-3-4 دن سے میں ریگولر کہہ رہا تھا، اور کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بابر اعظم آ سکتے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قمر در اکرم سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے تو آ جائیں، اگر نہیں ہوا فیصلہ تو بھی کوئی اور آئیں گے۔ تو قمر در اکرم سے پہلے بابر اعظم میں کہہ رہا تھا مضبوط ہیں، اور وہ ہو گئے، اور یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ نیوزی لینڈ جو ہیں ان کی سیریز میں بابر اعظم جائیں گے تو رزلٹ اچھا لائیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ 31 سال سے 37 سال ان کا 30 سے 37 سال بہت ٹاپ کا ہوگا، اور وہ آپ دیکھیں گے اس کے رزلٹ۔ آج کا بڑا اہم موضوع ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ کمیشن تشکیل دیا جا چکا، اور جس میں 6 جسٹس صاحبان، آنریبل جسٹس صاحبان نے جو خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے، اس کے بعد جو جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ان کے چیمبر سے ملے، اور پیشن گوئی میں نے یہ کر دی تھی کہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس صاحبان جو آنریبل ہیں ان کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے مداخلت، اور یہ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کمیشن وہ ٹی آرس کے حوالے سے جو بھی میں نے بات کی تھی وہ ویسا ہی ہوا۔ اب جو جسٹس صاحبان، جو جسٹس صاحب ہیں، جو ریٹائرڈ جسٹس صاحب جن کو اس پہ لگایا گیا اس کے معاملے کو کہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا، مداخلت ہوئی نہیں، جو بھی ہے رپورٹس وہ لے کے آئیں، وہ کمیشن کیا کہتے ہیں حکومت کو پیش کی جائے، وزیر اعظم پاکستان ہی اس کو دیکھیں گے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2 مہینے تک کا ٹائم دیا جائے گا، اور وہ 60 دن والی بات آئی۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب تصدق حسین جیلانی صاحب، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے، اور دوسری چیز 2013 سے 2014 کے اندر، اور ان کے اور پروفائل کو بھی اگر دیکھیں تو ایکٹنگ چیف کمشنر آف پاکستان بھی رہے 17 اگست 2013 میں، اور 30/11/2013 تک رہے اسی چناؤ میں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ 2018 میں پی ٹی آئی نے نگراں وزیر اعظم کے طور پہ جناب تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام بھی پیش کیا تھا۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جب یہ بنے، تصدق حسین جیلانی صاحب 21ویں بنے تھے، تو جو نامینیشن تھی وہ نواز شریف صاحب کی طرف کے حوالے سے تھی، اور اپوائنٹ جو کیا تھا وہ ظاہر ہے صدر ممنون حسین اس وقت جو تھے انہوں نے کیا، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں جناب تصدق حسین جیلانی صاحب کو، تو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 6/5/1949، تو تقریباً یہ ایج بنتی ہے 75، 7 اور 5 بن جاتے ہیں 12، تو ڈیجٹ نکلتا ہے 3۔ اس ڈیٹ کے حوالے سے میں جو سمجھتا ہوں تو 3 نمبر جو ہوتی ہے بات، یعنی کہ پہلا نمبر جو ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ بولتا ہے کہ وہ اللہ پاک سے، 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 3 ہوا سے ہے، 4 جائیداد سے، میں نے سکھایا ہے، یہ 3 ہوا سے بات ہے۔ اب اصل بات کی طرف آنا ہے میں نے، وہ یہ ہے کہ اچھا کہ جناب ہونا کیا ہے، کمیشن کی رپورٹ کیا آئے گی؟ میں نے یہ بھی کہا تھا کمیشن بنے گا، اس کی رپورٹ کیا آئے گی وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ تصدق جیلانی صاحب جو ہیں، ان کے بھائی جو ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب بھی ہیں، جو بیوروکریٹ ہوئے، ایک نامور ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تصدق حسین جیلانی صاحب ملتان سے پیچھے سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، وہ ظاہر ہے اپنے جب وہ تھے چیف جسٹس، تو بڑی اہم ایک بات تھی، انہوں نے اقلیت کے حوالے سے جو پر جو ظلم ہوا تھا، یعنی کہ جو گرجا گھر جو جس کو کیا کہتے ہیں پشاور میں اٹیک ہوا تھا چرچ پہ، تو اس کے حوالے سے تصدق حسین جیلانی صاحب نے سو موٹو ایکشن بھی لیا تھا کہ اقلیت کی آزادی ہو اور ان کی مال جان کی حفاظت ہو، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، یعنی کہ اس پائے کے اس طرح کے دبنگ یہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں۔ اب
ایک چیز کہ اب کمیشن کی رپورٹ آئے گی، کیا آئے گی؟ سوال یہ ہے پیشن گوئی میرے پاس کیا ہے، کیا میں نے جفر سے دیکھا، کیا اسٹرالوجی میں دیکھا، شخصیت کو بھی دیکھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے انگوٹھے میں لچک ہے، ان کے دل کی لائن مائنڈ کی لائن میں نیچے جا کے ٹچ ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں بات کری، وفاقی یعنی کہ وفاق میں یہ بات ہے. کیا ہوگا؟ جو میں سمجھتا ہوں وہ سمجھ یہ آتی ہے کہ کمیشن کی رپورٹ ایسی آ سکتی ہے کہ ہاں جی شواہد ہیں، کیونکہ 6 آنریبل چیف جسٹس نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ان کے ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں. اور جو ہے بات ہوئی پھر جا کے سپریم کورٹ میں، تمام جسٹس صاحبان بیٹھے اور پھر اعلامیہ جاری ہوا. اب بات یہ ہے کہ 6 چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، وہ ظاہر ہے ان سے پوچھا بھی جائے گا، ظاہر ہے کمیشن طے ہو گیا. تو 6 چیف جسٹس آف پاکستان نے جنہوں نے ایک دم ہی لیٹر لکھا، تو ظاہر ہے وہ جسٹس صاحبان ہیں. پہلے وہ وکیل بھی ہوں گے، عدالتوں میں بھی انہوں نے ان کی پریکٹس ہوگی، پھر وہ اس عہدے تک آئے. اور جو جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ ملازم نہیں ہوتے، جو ججز ہوتے ہیں سیشن جج تک وہ ملازم ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے. لیکن جسٹس صاحبان جو ہوتے ہیں وہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن، میں نے بار بار سمجھایا ہے کہ وہ دستور کے محافظ ہوتے ہیں. اب دستور کے محافظوں کو بھی تو پتہ ہے نا کہ ہم ایک خط لکھ رہے ہیں، کل کو ایویڈنس بھی مانگی جائے گی، پورے ہوں گے اس معاملے میں. تو خیر کہنے کا مطلب یہ کمیشن کی رپورٹ میں ایسی بات آ جائے گی کہ ہاں جی مداخلت تو ہوئی ہے، بغیر ایویڈنس بھی وہ پیش کریں گے. تو کیا ہوگا پھر؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا سزائیں ہوں گی؟ یا اگر یہ کہیں گے مداخلت نہیں ہوئی تو کیا جسٹس صاحبان کو ہٹایا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں. یہ ہوگا کہ ہاں مداخلت تو ہوئی ہے، لیکن اب گورنمنٹ کرے گی تو آئندہ نہیں ہوگی، تو ہر چیز سموتھ ہو جائے گی. اب یہ وکلا حضرات کے بھی خط گئے، 300 وکلا حضرات نے بھی خط بھیجے، اور ایسی چیزیں آگے آئندہ آنے والے لوگ، یہ دیکھنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک میں جو ہے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑے، کوئی معاملات آ رہے ہیں، کوئی وکلا حضرات آ رہے ہیں. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کمیشن کی رپورٹ ایسی آئے گی جس میں دونوں طرف جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. گو کہ ہمارے ملک میں انتظامیہ مقننہ اور عدلیہ میں اپ اینڈ ڈاؤن رہا، اور اس لیے ہم پیچھے رہے. لیکن ملک پاکستان کے لیے اب دیکھ لیجیے گا، پیشن گوئی کا اس طرح ہی کی بات آئے گی کہ آئندہ نہیں ہوگا، اور اس طرح ہر چیز سموتھ ہو جائے گی. اچھا، اب آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، وہ میں ان کے جوابات دیتا ہوں. اچھا جی، نام آ گیا جی محمد اکرم جی، ماشاء اللہ جی. والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے، لڑکی سلمہ ہے، بی بی ہے، والدہ کا زینب ہے. اچھا، رشتہ بالکل رشتہ کرے اللہ کا نام لیں، بالکل کیجئے جی. اچھا جی، امتیاز احمد ہیں، والدہ نازیہ ہیں. میرے حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں جی، اللہ خیر کرے گا. 3/4/1994 آپ نے بتائی ہے، تو اسی سال سے انشاءاللہ بہتری کی طرف ہے. بن گیا بابر کیپٹن، تھینک یو جی، تھینک یو، میں کہا تھا. اچھا، میرا نام تسمیہ ہے، میری والدہ کا نام فریدہ سلطانہ ہے، ڈیٹ آف برتھ 21/12/1990. شادی کب ہوگی بتا دیں. اچھا جناب، بات یہ ہے کہ تسمیہ نام ہے اور والدہ فریدہ ہیں، 90. دیکھیں بیٹا تسمیہ، بات یہ ہے کہ اس سال اب یہی ہے کہ رشتوں کو دیکھیں، اپ اینڈ ڈاؤن آئے گا، رشتے آئیں گے، نہیں پسند آئیں، کبھی آپ نہیں کریں، کبھی وہ نہیں پسند کریں گے. تو یہ سال تو اسی طرح گزر جائے گا. اگلے سال جو ہے سردیوں کے بعد، یعنی کہ سپٹمبر کے بعد شادی کا چانس نظر آتا ہے. تو آپ کے سوالات بھی میں نے لیے. آج کی جو بات ہے اچھی بات میں وہ یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ملک پاکستان میں ظاہر عید ہے، آ رہی ہے،
اور تیسرا اشرا جو ہے وہ نجات کا ہے، اور یہ چل پڑا ہے، اور ہمیں یہی چاہیے۔ اس وقت سورج گرہن بھی آ رہا ہے 8 کیا کہتے ہیں اپریل کو، تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ سے ہمیں جتنا بھی ہو سکے معافی مانگنی ہے، استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ یہ سال جو ہمیں رمضان ملا، شکر الحمدللہ، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔